بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارٹس چینل کے تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت و عافیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ابلیس کی حقیقت کے بارے میں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو ٹاپک ہے اسی کے ریلیٹڈ ہے اور اسی کا پارٹ 2 ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی طرف، پر اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ جن احباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی تمام احباب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ابلیس اور شیطان ایک ہی صفت اور حقیقت کے دو ایسے نام ہیں کہ جس کا کام اللہ کے بندوں کو ورغلانا، شر پھیلانا، انہیں اللہ سے باغی کر کے برائی کے کاموں کی جانب راغب کرنا ہے۔ یہ انسان کا وہ ازلی دشمن ہے جو قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے، آدم مٹی سے اور ابلیس آگ سے پیدا کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے دنیا میں آباد تھے، جنہوں نے دنیا میں دنگا فساد مچا رکھا تھا۔ چنانچہ اللہ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو دنیا میں روانہ کیا، جنہوں نے ان جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگا دیا۔ حضرت سعید بن منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ اس موقع پر بہت سے جنات قتل کیے گئے اور کچھ گرفتار بھی ہوئے۔ انہی میں ابلیس بھی تھا جو ابھی بچہ تھا۔ اسے آسمان پر لا کر رکھا گیا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا اور بہت جلد علوم کا ماہر اور عبادت گزار بن گیا۔ چنانچہ اسے آسمانوں میں معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس آسمانوں میں فرشتوں کا سردار بن گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ تفسیر ابن جوزی میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کے جسم میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ بندے کا دل اس کا خاص ٹھکانہ ہے، تاہم شیطان کو اتنی قوت حاصل نہیں ہے کہ وہ انسان کو راہ حق سے زبردستی ہٹا دے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈال کر انہیں برائی کی طرف راغب کرتا ہے، اور یہی بندوں کا امتحان ہے۔ حضرت آدم و حوا جنت میں۔ اب اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں، نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا کو پیدا کر دیا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جب کہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں، اور فرمایا جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہیں تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ سورۃ الاعراف میں ذکر ہے۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کے مسلسل تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائی اور حضرت حوا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔
ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوع کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا۔ شروع میں تو حضرت آدم اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر نادل خواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پورے طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئی، جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے۔ نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ